بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک ہیپاٹائٹس کا عالمی دن ہے, اور ہیپاٹائٹس سی جو دنیا بھر میں تقریباً 7 کروڑ افراد اس وقت ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں, لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد اگر ہم دیکھیں تو اس وقت موجود ہے. تقریباً 6% آبادی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے, جبکہ اگر ہم بات کریں تعداد کی تو تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں. اور ہیپاٹائٹس سی اتنا خطرناک وائرس ہے کہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو جگر کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اور بہت سارے مریض جگر کے کینسر کا بھی اسی وجہ سے, ہیپاٹائٹس سی کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہیپاٹائٹس سی کے پھیلاؤ کی تو یہ خون کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے, جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن ہے, یا ہم نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے, یا ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں تو اس کے اگر آلات صحیح نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے, یا آپریٹ ہوا ہے کسی پیشنٹ کا اور ان آلات میں کوئی ہیپاٹائٹس کا جراثیم ان آلات پر لگا ہوا تھا اور اسٹیرلائز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئے آلات, تو اس کی وجہ سے ہے وہ جراثیم دوسرے مریض میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ جراثیم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جگر جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب تقریباً بہت سارے جو ہے وہ اس میں علامات ظاہر نہیں کرتا اتنی جلدی, لیکن جب یہ علامات ظاہر کرتا ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں رجحان ہی نہیں ہے کہ ہر سال لوگ اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر کوئی مرض ابتدائی طور پہ اگر اس کا کی ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے. اور ہیپاٹائٹس کا علاج اب ممکن ہو گیا ہے, اور بہت سی ایسی ادویات آ گئی ہیں جس سے اس کا مرض کا خاتمہ ہو سکا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا ایک خلل ہے جو ابھی تک پر نہیں ہو سکا, وہ ہے ہیپاٹائٹس سی کی ویکسین. یہ وائرس کیونکہ اس کی ویکسین ابھی تک اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ یہ اپنی شکل جلدی تبدیل کر لیتا ہے, اور اس کی ویکسین اس لیے ابھی تک نہیں آ سکی, جبکہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے. آج ہم آغا خان ہاسپٹل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج گیسٹرونٹالوجسٹ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہم ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر بہت سارے پروگرامز میں نے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید صادق حامد موجود ہیں. السلام علیکم. گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں آغا خان میں, اور کلینکل ٹرائل یونٹ کے جو ہے سربراہ بھی ہیں. سر, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آج جو ہم فوکس کریں گے عالمی دن کے حوالے سے ہیپاٹائٹس کے, وہ ہیپاٹائٹس سی کو کریں گے کیونکہ بی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور اس کی ویکسین بھی موجود ہے. لیکن ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ڈی ایک وائرس آ گیا ہے, وہ ایک ڈینجرس ہو گیا ہے. لیکن ہیپاٹائٹس سی کو ہم فوکس اس لیے کریں گے کیونکہ مریضوں کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ مانی جا رہی ہے اس وقت, کیونکہ ہماری 6% آبادی جو ہے اس وقت ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہے. کیوں اتنی تیزی سے یہ مرض بڑھ رہا ہے؟ باقی دنیا میں کنٹرول اس کا حاصل ہو گیا ہے, لیکن پاکستان میں ابھی تک کنٹرول حاصل نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ نے آلریڈی انڈیکیٹ کیا کہ یہ وائرس ایک سے دوسرے کو کیسے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا اور وہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو انجیکشنز جو ہمارے لوگوں میں اتنے عام طور سے استعمال ہوتے ہیں, وہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وائرس کے لگنے کی, کیونکہ جو سرنجز ہیں وہ ری یوز ہوتی ہیں, جو نیڈلز ہیں وہ ری یوز ہوتی ہیں, ڈرپس ری یوز ہوتی ہیں, اور دیٹ از دا بگیسٹ ریزن کہ یہ وائرس ہماری پاپولیشن میں اس طرح سے کیسے پھیلا ہے. رائٹ, تو ایک تو یہ بات ضروری ہے. ہمارے اوسطاً اگر آپ سارے ملک کی اوسط لیں تو تقریباً ہر شخص کو 10 یا 12 انجیکشن ایک سال میں لگتی ہیں, جو کہ بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل WHO کا جو وہ ایک ہے ریکمنڈیشن, وہ یہ ہے کہ 1 سے 2 انجیکشن پر سال لوگوں کو لگے, اور وہ بھی کسی کو جو ویکسینیشن لگتی ہے یا کبھی کوئی اینٹی بایوٹک لگتی ہے, اس طرح کی چیز لگتی ہے, تو 1 سے 2 انجیکشنز, اور ہمارا جو ایوریج ہے وہ تقریباً 10 سے 12 انجیکشنز ہر سال کا ہے. تو اس کو ضرور ہمیں اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ سرنجز ایسی استعمال ہوں جو کہ دوبارہ یوز نہ کی جا سکے, جسے آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز کہتے ہیں, اور اس کا اب آہستہ آہستہ سے استعمال بہتر ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ لا پاس کیا تھا کہ جو آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز ہیں وہ باقی ساری سرنجز کو ودن 2 to 3 years ریپلیس کر دیں گی, جو کہ اب تک نہیں ہو سکا. لیکن اس پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو یہ اس کی جو
انفیکشن ریٹ ہے یہ بہت بہتر طریقے سے کنٹرول ہو جائے گا. صحیح. سر آپ بات کریں ری یوز سرنجز کی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مطلب ایک سرنج پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سرنج 4 5 10 پیشنٹ میں استعمال ہو جاتی تھی اور وہ گرم پانی سے وہ اس کا. لیکن آج بھی ہم تھوڑے سے دیہاتوں میں اور اگر ہم کچھ ایسے ایریاز ہیں وہاں دیکھیں تو وہ انجیکشنز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ابھی گورنمنٹ نے جیسے چھوٹے چھوٹے کلینکس ہے خاص طور پہ ہم نے اس کو فوکس کیا تو وہاں ہم نے بڑی تعداد میں دیکھا لوگ ایک سرنج سے 3 4 پیشنٹس کو لگا رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس کا کوئی لا پاس نہیں کیا یا گورنمنٹ اس پر کوئی کام نہیں کر رہی کہ اس پر کوئی پابندی عائد کی جائے کہ سرنج کا استعمال ایک تو کم کیا جائے اور پھر دوسرا اگر ایک مریض کو لگ گیا ہے تو دوسرے کو بھی اسی سے لگ رہا ہے, تیسرے کو بھی اسی سے لگ رہا ہے. تو اس میں 2 پہلو ہیں. سب سے ایک جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو, اپنی پاپولیشن کو یہ سمجھائیں کہ انجیکشن صرف ہر چیز کی حل نہیں ہے. بیکاز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انجیکشن میں جو طاقت ہے وہ کسی ٹیبلٹ میں طاقت نہیں ہے. حالانکہ انجیکشن از اے لاسٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو اے پیشنٹ, جبکہ وہ بائی ماؤتھ کوئی چیز نہیں لے سکتا یا اتنی سیریس انفیکشن ہے کہ امیجیٹلی آپ کو وہ بہت ساری دوائیاں دینی پڑتی ہیں. تو ایک تو یہ پبلک کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا بخار ہوا بجائے یہ کہ پیناڈول کھا لو یا کچھ اور کھا لو آپ انجیکشن لگانا شروع ہو جاتے ہیں. سو ایک تو ایجوکیشن کا اسپیکٹ ہو گیا. دوسرا اسپیکٹ پھر یہ ہے ریگولیٹری اسپیکٹ ہے کہ جو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جو سرنجز جو دوبارہ سے استعمال نہیں کی جا سکتی وہ اس کا حل ہے اور وہ حل اویلیبل ہے دنیا میں اور ہمارے پاس بھی اب شروع ہو رہا ہے. ہمیں اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. یہ سندھ اسمبلی کا لا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایک سے زیادہ انجیکشنز ایک نیڈل سے لگاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو اس کو 2 سال قید ہے اور پتہ نہیں کتنے سارے پیسوں کا جرمانہ ہے. لیکن آج تک کبھی کسی سنا آپ نے کہ کوئی قید ہوا ہو یا جرمانہ ہوا ہو اس چیز کے اوپر کہ ایک نیڈل سے 3 4 انجیکشنز لگ گئے. تو یہ امپلیمنٹ ہونے والی بات ہے, امپلیمنٹ ہونے والی ضرورت ہے. کچھ جو ہمارے جو اندازے ہیں اس کے حساب سے تقریباً 3 سے 4 لاکھ نئی انفیکشنز ہوتی ہیں پاکستان میں ہر سال. تو وہ تو ہم پھر کسی طرح سے پکڑ ہی نہیں سکیں گے انفیکشن کو. ہم 3 لاکھ مریض ہم ٹریٹ کریں گے, ان کو کیور کریں گے ایوری ایئر, لیکن اتنے ہی مریض ہم ہر سال ایڈ کر رہے ہیں اپنی پاپولیشن کے اندر جن کو ہیپیٹائٹس سی انفیکشن ہے. تو وہ پھر ہم ادھر ہی کھڑے رہیں گے جہاں ہم آلریڈی کھڑے ہوئے ہیں. مطلب اگر بڑھنے کی تعداد ہم بتائیں تو اگر ہم 70% تعداد بتا دیں تو وہ سرنجز کا استعمال ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے اور وہ کچھ بہتر ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ کہ ابھی بھی دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم جو کہ جس کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے انفیکشن. صحیح. لیکن اگر ہم 70% کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو 30% تو پھر کنٹرول ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ہم سرنجز پر تھوڑا سا کام کر لیں یا لوگوں کو اویئرنیس دے دیں کہ سرنج استعمال نہ کریں. مطلب اگر آپ اورل دوائی کھا سکتے ہیں, منہ سے کھا سکتے ہیں تو وہ آسانی وہ دوا لے لیں, نہ کہ آپ سرنج انجیکشنز لگوائیں کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کس طرح کا سرنج ہوگا, کس طرح کا نہیں ہوگا. اگر وہ ری پیک کر دیا گیا ہے تو وہ بھی ری یوز ہو رہا ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں ری پیک بھی ہو جاتے ہیں سرنجز اور وہ پھر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. تو اگر یہ سرنجز پر گورنمنٹ تھوڑا سا انیشیٹو لے سر کہ پابندی لگا دے کہ یہ سرنج اب استعمال ہی نہیں ہونا. میرے خیال سے آج سے 8 یا 10 سال پہلے یہ قانون پاس ہوا تھا, لیکن آٹولاک سرنج اب تک مطلب نافذ نہیں ہو سکا. اس میں تھوڑی سی ایشو سپلائی کی بھی ہے کہ وہ اس حد تک سرنجز سپلائی ہو سکتی کہ نہیں, لیکن وہ بھی سپلائی اب بڑھ رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے. اب کچھ ملک کے اندر بھی میرے خیال میں کوشش ہو رہی ہے کہ یہ سرنجز لوکلی پروڈیوس ہو سکیں, آپ کو امپورٹ نہ کرنی پڑے. صحیح. سر اچھا مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ہیپیٹائٹس سی کی, صرف کتنا خطرناک ہے, آپ کا جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہوا کتنے عرصے میں وہ ایکٹیو ہوگا اور کتنا زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شروع کے جو اس بیماری کے جو شروع کے جو مراحل ہیں ان کے اندر کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل معمولی سے سمٹمز ہوتے ہیں یا بالکل بھی سمٹمز نہیں ہوتے, تو وہ سامنے نہیں آتی وہ بیماری اس وقت تک جب تک کہ حالات بہت بگڑ نہ چکی ہوں. جب ہم مریض دیکھتے ہیں جس ٹائم پہ
وہ دو طرح کے مریض دیکھتے ہیں. یا تو کسی طرح سے انسیڈنٹلی کسی کو ڈائگنوز ہو گیا, کوئی خون دینے گیا, اس کا ٹیسٹ ہوا, اس کو پتہ چلا کہ ہیپیٹائٹس سی ہے. کوئی حاملہ عورت کے ٹیسٹ ہوئے خاتون کے, وہ ادھر پتہ چل گیا. سو انسیڈنٹلی پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے پاس رواج نہیں ہے کہ ٹیسٹنگ اپنی کی جائے ریگولرلی, یا جن کو رسک فیکٹرز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے. یہ ابھی تک اس طرح کا کوئی پروگرام ٹھیک سے نہیں چلا. پھر دوسری طرح کے مریض ہم وہ دیکھتے ہیں جو کہ بغیر کسی علاج کے, بغیر کسی تشخیص کے, بغیر کسی ڈائگنوسس کے اس سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کے جگر پھر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, جگر کے سیریس مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. ایون خدا نخواستہ کینسر کی سٹیج پہنچ جاتی ہے, پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. جو بھی آپ کر لیں, انفیکشن کنٹرول کر لیں, کچھ بھی کر لیں, اس کے باوجود وہ جو اس کے جو سیریس سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں. سو یہ مسئلہ ہے. شروع کے جو 15-20 سال ہیں ان میں ڈائگنوسس ضروری ہے. اس لیے جو ہمارے جس طرح کے ملک ہیں جس میں کہ 6% آبادی تقریباً افیکٹڈ ہے, ہر شخص کا کم از کم ایک دفعہ ضرور ہیپیٹائٹس سی کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, ٹو کنفرم اور ٹو سے کہ انفیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جن کو کنفرم ہو گیا ان کو پھر آپ ٹریٹمنٹ دیں, جن کو کنفرم نہیں ہوا ان کو پھر آپ یا ان میں انفیکشن نہیں پتہ چلی تو ان کو آپ ایجوکیٹ کریں گے اپنے آپ سے, ذرا اس وائرس سے بچ کے رہیں گے. صحیح. سر کچھ اور گفتگو کریں گے, ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ سر نے بتایا کہ خاص طور پر اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی اور یہ بالکل سائلنٹ رہتا ہے. بہت معمولی اس کی علامات ہوتی ہیں, نزلہ زکام ہو گیا, معمولی بخار ہو گیا, تھکن ہو گئی, لیکن یہ عموماً لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ علامات ہیں. اور ٹیسٹ کا رجحان ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے کہ سالانہ اپنا ایک ٹیسٹ کروا لیں تو اس سے پتہ چل جائے کہ آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آ رہی ہے, کیا جراثیم آپ کے جسم میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سر مجھے بتائیں ٹیسٹ کے حوالے سے, ہیپیٹائٹس کی اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں, ہیپیٹائٹس اے کی, ای کی اور ڈی کی اگر ہم بات کریں, یا بی کی یا سی کی بات کریں, ان کے ٹیسٹ کتنے مختلف ہیں؟ اور ہیپیٹائٹس سی کا اگر جسم میں وائرس موجود ہے اور ایک ایکٹیو اور نون ایکٹیو کا بھی اس کا ایشو ہوتا ہے, تو ہمیں تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ اگر ہیپیٹائٹس سی کسی کے جسم میں وائرس موجود ہے اور وہ ایکٹیو نہیں ہے تو وہ اگر ایکٹیو ہو سکتا ہے یا نہیں, اور ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروانے چاہیے. سب پہلے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ وائرسز ہیں. یہ جیسے آپ نے کہا کہ جگر کو آہستہ آہستہ انجر کر کے بہت سیریس کنڈیشن میں پہنچا دیتے ہیں. تو ان دونوں کے ٹیسٹ, وہ جو سب سے آسان ٹیسٹ ہے وہ ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. ریپڈ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خون کا ڈراپ لیا کسی بھی انگلی سے, اس کو ایک وہ سیٹ پہ رکھا اور 10 منٹ کے اندر یوزلی ایک آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے. جیسے آپ ریپڈ ٹیسٹ بہت سارے چیزوں کے آئے ہوئے ہیں, کووڈ کا بھی ریپڈ ٹیسٹ آیا ہوا ہے, اور یہ اچھے خاصے افیکٹو اور سینسٹیو اور اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں. عام طور سے یہ ٹیسٹ جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ ایکسپوز ہو چکا ہے ہیپیٹائٹس سی سے, اس کی اینٹی باڈی بنی ہوئی ہے ہیپیٹائٹس سی یا ہیپیٹائٹس ڈی کے ساتھ. پھر اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہ انفیکشن واقعی ایکٹیو ہے یا نہیں ایکٹیو ہے, اور اس ٹیسٹ کو پی سی آر کہتے ہیں. وہ ایک بلڈ اس سیمپل کے ذریعے ہوتا ہے, تو 4-5 سی سی کا بلڈ لے کے لیب میں بھیجا جاتا ہے اور لیب سے وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, جس میں کہ ایکٹیولی جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وائرس کے ذرات بلڈ میں موجود ہیں یا نہیں, اسے پی سی آر کہتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن ایکٹیو ہے اور اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100% لوگوں میں وہ جو پی سی آر پازیٹیو ہو. تقریباً 30% لوگوں میں ہمیں پی سی آر پازیٹیو نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے ان کو انفیکشن کبھی ہوئی جو کہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی, اور یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے.
تو لیکن وہ ان کی ظاہر مقدار کم ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جس کے اندر انفیکشن ایکٹیو رہتی ہے. تو جب پی سی آر پازیٹیو آ جائے تو یہ پیشنٹ وہ ہے جس کو پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اور اگر ٹریٹمنٹ نہ دی جائے تو پھر بہت سیریس کنڈیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے ہیپیٹائٹس بی کے بھی ٹیسٹ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں, تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, ان میں ٹیسٹنگ ذرا کچھ تھوڑی ویری کرتی ہے, لیکن بیسک وہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ریپڈ ٹیسٹ کیا, اگر وہ پازیٹیو آیا تو پھر آپ نے اس کا پی سی آر کیا, اور ساتھ اس کے لیور کا ایک ٹیسٹ جسے ALT کہتے ہیں, وہ یہ بتاتا ہے کہ لیور میں ورم کتنا ہے. تو اس کے بیسس پہ پھر آپ ہیپیٹائٹس بی کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جہاں تک ہیپیٹائٹس اے اور ای کا معاملہ ہے, یہ وائرسز امپورٹنٹ ہیں, لیکن ظاہر ہے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنا کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس کریٹ کرتے ہیں, مطلب ایک دفعہ انفیکشن ہوئی, وہ مینیفیسٹ ہوئی, اس میں جانڈس ہوا, پیشنٹس کو بیمار ہوئے, لیکن اس کے بعد سیلف ریکوری ہوتی ہے, کوئی دوائی نہیں دینی پڑتی. ہم 99% پیشنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ سے ریکور کر جاتے ہیں اور انفیکشن کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے. ماں سوائے ہیپیٹائٹس ای کے, جو کہ اگر حاملہ خواتین میں ہو جائے تو ان میں یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ان میں تقریباً 20% پیشنٹس کے اندر یہ ایکیوٹ لیور فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2-4 ہفتے کے اندر لیور کمپلیٹلی طور پہ فیل ہو جائے اور پھر وہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جی, یہ کچھ لوگ اور یہ خاص طور پہ جو ہے یہ دیکھا گیا ہے پیشنٹس جو کہ پریگننٹ ہوں اور اس دوران میں ان کو ہو جائے. صحیح سر, جیسے آپ نے بتایا کہ پی سی آر اگر 30% لوگوں میں پازیٹیو نہیں ہے اور ان کا ریپڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا, ان لوگوں کو کتنی دفعہ, مطلب سال میں کیا وہ ٹیسٹ دوبارہ کروانا چاہیے؟ کہ کیونکہ ان کا ریپڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو تھا, تو کیا ان کو یہ چیک کراتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ ایکٹیو تو نہیں ہو گیا, تو یا کیا یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو ہیپیٹائٹس سی اگر ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا. عام طور سے یہ وائرسز اگر ان ایکٹیو جب ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہیپیٹائٹس بی, وہ ایکٹیو اس صورت میں ہوتے ہیں جب کہ کوئی ایڈیشنل چیز ہو رہی ہو. فار ایگزامپل خدا نہ خاصہ کسی کو کینسر ہو جائے اور کینسر کی دوائیاں اس کو ملیں, اس سٹیج پہ اس صورت حال میں یہ انفیکشنز بعض دفعہ ری ایکٹیویٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں, اور وہ خاص طور پہ ہیپیٹائٹس بی میں ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس سی میں اتنا نہیں ہوتا. صحیح. ٹیسٹ ہر سال کرانا ان پیشنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے جو کہ ایٹ رسک ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, لیٹس سے جو فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں, ایمبولینس والے لوگ, ایمرجنسی روم والے لوگ, نرسز ایٹسیٹرا, ڈاکٹرز, ان کو نیڈل اسٹک انجریز بھی ہوتی رہتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ایکسپوجرز ہوتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ضروری ہے. پھر جو پیشنٹس جن کو کہ ملٹیپل ٹرانسفیوژنس ہو رہی ہوتی ہیں, فار ایگزامپل تھیلیسیمیا کے پیشنٹس, اس طرح کے پیشنٹس. پھر جو پیشنٹس ڈائلسس پہ ہوتے ہیں, اس طرح کے پیشنٹس کے لیے جن کے رسک فیکٹرز اچھے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ریگولر ٹیسٹنگ ہوتی رہے. باقی پبلک کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ ضرور ہونی چاہیے کنفرم کرنے کے لیے کہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر اگر کوئی رسک فیکٹر ایسا ڈیولپ ہوتا ہے, فار ایگزامپل بلڈ ٹرانسفیوژن لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہوا خدا رکھا, 2-3 بلڈ ٹرانسفیوژن لگی, سرجری ہو گئی, ایٹسیٹرا, اس وقت ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ انفیکشن ٹرانسفر ہو گئی. ٹھیک ہے, اس صورت میں پھر ریکرنٹ ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح سر. چلیے بلڈ ٹرانسفیوژن کی بھی ہم بات کر لی, ہم نے سرنجز کے استعمال کی بھی بات کر لی. آلات صحیح اسٹیرلائز نہیں ہوتے. بہت سارے اسپتالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آلات, جراحی کے جو آلات ہوتے ہیں سرجری کے, وہ پراپر جو ہے وہ نہیں ہوتے. کتنا خطرہ موجود ہے اس میں. اور ڈینٹل کا خاص طور پہ میں کہوں گی, ڈینٹل بہت سارے لوگ جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی دانت صاف کروا لیتے ہیں, تو یہ کتنا رجحان ہے؟ سرجری کے آلات کے مقابلے میں جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ڈینٹل جو آلات ہیں نا,
وہ زیادہ ڈینجرس ہے، مشکلوں کا باعث ہے، کیونکہ وہ بہت فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں، بہت مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں. سرجری کے آلات تو ایک ذرا تھوڑی سی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، آپریشن تھیٹرز کے اندر ہوتے ہیں، بڑے اسپتالوں میں ہوتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو وہ ان جنرل ان کی کچھ نہ کچھ صفائی دھلائی اور اسٹرلائزیشن ہوتی رہتی ہے. لیکن جو ڈینٹل آلات ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے جو روڈ سائڈ ڈینٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے اندر زیادہ رسک ہے میں سمجھتا ہوں ایز اپوز ٹو دا سرجیکل انسٹرومنٹس. پھر جو ایک رسک ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے جو کہ باربرز اور اس طرح کے لوگوں کے پاس ہے جو ریگولرلی پیشنٹس کے لوگوں کی شیو کر رہے ہیں، جو سر بنا رہے ہیں وغیرہ. ایسے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس جنہوں نے کبھی زندگی میں خود سے شیو نہیں کی، وہ ہمیشہ کسی باہر سے شیو باربر کے کرواتے پاس جاتے ہیں. اب وہ باربرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہر شیو کے بعد اپنا بلیڈ اپنے اس طرح میں بلیڈ چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو کٹس پڑتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے، اینڈ وہ ایک بہت امپورٹنٹ ذریعہ ہے انفیکشنز لگنے کا ایک سے دوسرے کو. صحیح. سر ایک چیز ہم بھول رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم پیڈیکیور مینیکیور کی بات کریں تو اس میں بھی بلڈ جو ہے وہ لگتا ہے. خاص طور پہ پیڈیکیور اور مینیکیور میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آلات جو استعمال کرتے ہیں، جو ناخنوں کے سائڈ سے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، اس میں لازمی کٹ لگتا ہے. تو وہ آلات ہم نے دیکھا ہے وہ دھوتے بھی نہیں ہیں پالرس میں، اور وہ دوبارہ وہ آلات استعمال ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنا خیال رکھنا چاہیے جو پیڈیکیور مینیکیور میں آلات خاص طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، فیشیل میں آلات استعمال ہو رہے ہیں، وہ کتنے اہم ہیں؟ یہ بالکل اہم ہے، کیونکہ جتنا بھی جو بھی شارپ آبجیکٹس ہیں جہاں کہیں بھی استعمال ہو رہی ہیں اور جو ری یوز بھی ہو رہی ہیں، پھر تو ادھر تو یہ بالکل یہ جو رسک فیکٹرز ہیں یہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ. بلیڈس کا میں اس لیے زیادہ اسٹریس کروں گا کیونکہ وہ تو ڈائریکٹلی کٹ لگا کے وہ تو بلڈ سے ایکسپوز ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ادھر اس سے اگر کسی دوسرے کی شیو ہو گئی تو پھر وہ مسئلہ بڑھ گیا، ایکسپوجر ہو گیا اس کا. ایکسپوجر ہو گیا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی بیوٹی پارلرس کی، اور ان کو بھی بالکل ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کی اور اس طرح کے چیزیں سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. یہ ذریعہ بن سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کسی دانستہ طور پہ یہ کر رہے ہیں، وہ نادانستہ طور پہ بھی کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے. صحیح. سر خاص طور پہ ہم نے دیکھا نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مطلب شیو اگر وہ خود بھی کر لیں گے تو فیشیل بار کروائیں گے، اور اس میں بھی ظاہر سی بات ہے اسکن کو کھرچنے کا عمل، اور پیڈیکیور مینیکیور میں تو خاص طور پہ بلڈ نکلتا ہی ہے. تو کیا پیغام دیں گے خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو، کیونکہ وہ اس طرف رجحان ان کا زیادہ ہے، کہ کیا ان کو احتیاط کرنی چاہیے آلات کے حوالے سے؟ دیکھیے سب سے بہتر احتیاط تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے انسٹرومنٹس ہوں. جو اگر آپ ریگولرلی کوئی چیز کرا رہے ہیں، پیڈیکیور مینیکیور اس طرح کی چیزیں کرا رہے ہیں، تو آپ اپنے انسٹرومنٹس خرید کے لے کے رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے پتہ ہے کہ کسی اور پہ نہ استعمال ہوں گے نہ ہوئے ہیں، اور وہ اسٹرلائز بھی ہو سکتے ہیں اور صاف بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ. سو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ اگر آپ یہ ریگولرلی اس طرح کی چیزیں کرا رہے ہیں. اگر آپ ریگولرلی اس طرح کی چیزیں نہیں کرا رہے تو پھر یہ ضرور انشور کر لیں کہ جب آپ کو کسی باربر کے پاس بیٹھے ہیں تو اس نے ڈیفینیٹلی ایک نیا بلیڈ لگایا آپ کو بال کاٹنے کے لیے یا شیو کرنے کے لیے ہوا، تو وہ نئی چیز استعمال کی. صحیح. مطلب اپنا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنا پلیٹ خود خرید کے لے جائیں. جی یہ بھی بالکل ہے، اور اپنے پورے کٹس خرید کے لوگ لے کے جا سکتے ہیں. صحیح. اس میں کنگھی، کینچی، اس طرح کی چیزیں اور ریزرز، یہ کوئی بہت مہنگی چیزیں تو نہیں ہیں. صحیح. سر کتنا ڈیپ ہے جو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ اسکن کے ذریعے بھی یہ جا سکتا ہے یا اسکن کے نیچے ذاکرتے ہوتا ہے جو بلڈ کا ہوتا ہے، تو کتنا اہم ہے؟ مطلب اسکن سے بھی جا سکتا ہے اگر اس کو کھرچنے کا عمل ہے یا چیز کا عمل ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. ناخن کٹر لوگ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، وہ بھی بڑا اہم ہے. جی نیل کٹرز بھی میرے خیال میں امپورٹنٹ ہیں، اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے کہ ریزرز اور بلیڈز اور نیڈلز ہیں اور سرنجز ہیں، اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن امپورٹنٹ ہیں. اسکن کی بریک ہے، کوئی بھی اسکن کی بریک ہو، اس کے اندر سے پوٹینشیلی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے اس وائرس کی. بیکاز وہ ایک دفعہ ٹیشوز میں آ جائے تو پھر وہ بلڈ کے اندر جا سکتا ہے. صحیح. تو اس سے بھی رسک نہ لیا جائے ان چیزوں سے تو بہتر ہے.
صحیح. اچھا مجھے بتائیں سر, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے, تو کتنا ڈینجرس ہے؟ مطلب ایک تو آپ نے کینسر والا سائٹ بتایا, جب جیسے اگر وہ ڈینجرس سائٹ پہ چلا گیا, جگر آپ اس کا سکڑ گیا اور اس کے بعد پھر وہ پانی بھرنا پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے, بہت ہی خطرناک پروسیس ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں, جب میں نے سروے کیا تھا تو بڑے پیشنٹس میں نے دیکھے کہ اس میں بڑے ان کا تکلیف دہ مراحل ہے, وہ جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو سر کتنا ضروری ہے کہ مطلب بیچ بیچ میں آپ پھر بھی اپنا یہ کہ اگر آپ ہیپاٹائٹس سی بی کا نہیں کروا رہے تو اپنا لیور کا ایک پراپر ٹیسٹ کروا, LFT کروا لیں کہ پتہ چل جائے کہ کوئی چینج تو نہیں آ رہا اس کے حوالے سے. تو ہمیں بتائیں کتنا اہم ہے یہ, دیکھیے کتنا خطرناک کتنا ہے ہیپاٹائٹس سی. ایک امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک ہے جو آپ کو دے دوں, اور اس میں کوئی کمپیریزن کی بات نہیں, لیکن پھر بھی جسٹ ٹو پٹ اٹ انٹو کانٹیکسٹ کہ ہمارے اندازے سے ہر سال تقریباً 28 سے 30 ہزار لوگ اس ملک میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا مطلب اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہمارا خیال ہے کہ اندازہ تقریباً یہ ہے کہ ہر 20 منٹ میں ایک بندہ, ایک شخص اس ملک میں ہلاک ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کی, ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں ملا کے ان میں سے کسی ہیپاٹائٹس, کیونکہ بی میں اب ڈی بھی شامل ہو گیا تو وہ ذرا ڈینجرس ہو گیا. اچھا, اس کا آپ موازنہ کریں کہ ہمارے جو 1.5 یا پونے 2 سال کی جو کووڈ کی ہماری وہ رہی ایپیڈیمک, اور اتنا شور پڑا اس کا, اس میں تقریباً 30 ہزار لوگوں کی موت ہوئی. رائٹ, صحیح, 30,000 پیپل ان پاکستان. ٹھیک ہے, ہیپاٹائٹس سے ہر سال اتنے لوگ مرتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے سال سے کتنے لوگ مر رہے ہیں اور مرتے رہیں گے اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے. سو دس از جسٹ ٹو پٹ انٹو کانٹیکسٹ کہ جب ایک کووڈ جیسی آفت آتی ہے تو ظاہر وہ آفت تھی, تو اس لیے سب لوگ اس کے بارے میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر بھاگ دوڑ بھی شروع ہو جاتی ہے اور سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہیپاٹائٹس ایک ذرا تھوڑی سی سائلنٹ سی پرابلم ہے, ایک دم امیجیٹلی لوگوں کو نظر نہیں آتی کہ خدا نہ خاصہ 10 لاشیں یہاں پڑی ہیں اور 15 لاشیں ہسپتال میں پڑی ہیں. اس لیے وہ والا جو ایک ارجنسی ہے وہ کبھی اس کنڈیشن میں نہیں آتی. لیکن اس سے جتنے کووڈ میں لوگ مرے ہیں اس سے تقریباً اس سے زیادہ ایوری ایئر وی لوز فار ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی. رائٹ, تو یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک ہے یاد رکھنے کی, جسٹ ٹو پٹ انٹو کانٹیکسٹ کہ کیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ انفارچونیٹلی دس از اے ویری سلو ڈیتھ. اگر ایک دفعہ کسی کا لیور فیل ہو جائے تو اس کو کئی ساری ہاسپٹل کے ایڈمیشنز فیس کرنی پڑتی ہیں, کئی ساری اور پروسیجرز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کی جو فیملیز ہیں ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں. پیپل ہیو ٹو سیل, کئی انسٹنسز ہوتے ہیں, پیپل ہیو ٹو سیل دیئر پراپرٹی, دیئر ہاؤزز ٹو اپنا علاج کرانے کے لیے. پھر اگر ٹرانسپلانٹ تک بات پہنچ جائے تو وہ تو پھر بہت ہی کاسٹلی ہے, لاکھوں کی بات ہو جاتی ہے. اب ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ ایک پبلک جو ہاسپٹلز میں کچھ اویلیبلٹی ہے ٹرانسپلانٹس کی, لیکن وہ تو بہت ہی کم ہے. جس حساب سے جس حساب سے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں, جس حساب سے ہمارا ڈیزیز برڈن ہے اس حساب سے تو بہت کم. صحیح. تو دیٹ از وائی اٹ از اے ویری پینفل ڈیتھ انفارچونیٹلی. صحیح. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ سر نے ہمیں بتایا کہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. نہ صرف مریض سفر کرتا ہے بلکہ پوری فیملی سفر کرتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں علاج کروانے میں, اور تکلیف کا مرحلہ سالوں
پر محیط ہوتا ہے. مطلب ایک مریض کا جگر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا, پھر وہ فیلئر پہ چلا گیا, پیٹ میں پانی بھر گیا, اس کا نکالنا, پھر علاج, مطلب ایک بڑا طویل عرصہ ہے. ایک مریض ظاہر پہ خود تو نہیں آتا, فیملی پوری اس کی سفر کری ہوتی ہے. پھر اگر ایک کمانے والا شخص, گھر کو پوری معیشت پورا چلانے والا شخص اگر اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو بڑا ہی خطرناک ہو جاتا ہے. ظاہر پہ پوری فیملی, اس کے بچوں کی پڑھائی اور ساری چیزیں جو ہے وہ سفر کرتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ لوگ بڑی احتیاط کریں, انجیکشنز کم سے کم لگوائیں. اور اب ہم بات کریں گے, نیکسٹ جو ہمارا سیکشن ہے وہ علاج پر ہے, کہ اس کا علاج میں کتنی بہتری آئی ہے, کیا علاج اس کا ممکن ہو سکا ہے, کتنے فیصد مریض اس سے صحتیاب ہوئے ہیں اور کتنے فیصد نہیں ہوئے. سر, ہم اگر علاج کی بات کریں, ہیپاٹائٹس سی کے علاج کی بات کریں, تو کتنا اس میں تبدیلی آئی ہے علاج میں اور کتنا بہتر ہو سکا ہے؟ دیکھیے, بے تحاشا تبدیلی آئی ہے, اور یہ ایک طرح سے اس کو یہ ماڈرن میڈیسن کا میریکل بھی کہنا چاہیے اور ریولیوشن کہنا چاہیے اس کو. ریلی جو نئی دوائیاں آئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ ہم وہ انٹرفرون کے انجیکشن استعمال کرتے تھے, جو کہ ایک کسی کو 6 مہینے لگتا تھا, کسی کو 1 سال بھی لگتے تھے, اور وہ اتنے مشکل اور سائڈ افیکٹس والے انجیکشنز ہیں کہ بہت مشکل سے لوگ اس کو ٹالریٹ کرتے تھے, لیکن ٹالریٹ کرتے تھے, کوئی اور چارہ نہیں تھا. اس سب چیز کے باوجود, ایکسپینس بھی تھا, اس سب چیز کے باوجود تقریباً 20-30%, 40% کا رزلٹ آتا تھا کہ 40% آپ نے مریض کیور کر لیے, باقی 60% کو آپ کیور نہیں کر سکے. اب آ گئی ہیں ٹیبلیٹس, اور یہ کافی عرصے سے ہمارے پاس موجود ہیں. تقریباً 2014-15 سے ہمارے پاس یہ ٹیبلیٹس آ گئی تھیں, 8-9 سال ان کو ہو گئے ہیں. ان میں نئی امپروومنٹس بھی آئی ہیں, کمبینیشنز بنی ہیں, اور اب یہ حال ہے کہ تقریباً 3 مہینے میں, یعنی 12 ہفتے میں ہم میجورٹی آف دا لوگوں کو ہم کیور کر سکتے ہیں. کیور کا مطلب ہے کہ بالکل کمپلیٹ طور پہ ان کا انفیکشن ختم کر سکتے ہیں, اور وہ بھی صرف چند ہزار روپے کے عوض, جو کہ ایک بالکل ایک طرح سے ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہے. اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جا کے اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً وہی چیز ہے جیسے جب ٹی بی کا علاج دریافت ہوا تھا اور ٹی بی کی ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, یہ تقریباً اسی طرح کی ریولیوشن ہے, اور اس میں بھی لوگوں کو نوبل پرائز ملا اور وہ سب کچھ ہوا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان دوائیوں کا منیمل سائڈ افیکٹس ہیں. یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ آپ کمیونٹی کے اندر جا کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں, اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے ان دوائیوں کو کی ٹریٹمنٹ کو اوور سی کرنے کی. رائٹ, سو بہت آسان ہو گیا ہے, بہت ایزیلی اویلیبل ہے. جہاں پہ ہمارے پاس سب سے زیادہ دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹس ہیں, وہاں پہ جو ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس سب سے دنیا کا ون آف دا چیپسٹ ٹریٹمنٹس آر اویلیبل ان پاکستان. جو ہماری جو جنرک ڈرگز بنتی ہیں پاکستان میں اس ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ دنیا میں اف ناٹ دا چیپسٹ, دے آر ون آف دا چیپسٹ میڈیکیشنز جو کہ دنیا میں اویلیبل ہیں ہیپاٹائٹس سی کے لیے. تو کوئی جواز نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر کسی کو ڈائگنوز ہو گیا تو اب ان کے لیے یہ تھا کہ بھائی انٹرفرون کے انجیکشن, لوگ بھاگتے تھے کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن اب آپ کے پاس آسان علاج ہے. بڑا اگریسو ہوتے تھے پیشنٹ اس میں. جی بالکل. ایک انجیکشن لگانے کے بعد بڑا مطلب وہ چاہتے تھے کہ نہ لگے, بہت تکلیف دہ ہوتا تھا. اور جن لوگوں کو سیروسس نہیں ہے, جن کی ارلی ڈیزیز ہے, ان میں تو یہ دوائیاں جن کی میں بات کر رہا ہوں, ٹیبلٹس ہیں, یہ 97 سے 99% لوگوں میں افیکٹو ہوتی ہیں. اور افیکٹو اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کمپلیٹ کیور ہو جاتا ہے, انفیکشن کمپلیٹلی ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, جسم سے خارج ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. صحیح. تو اس سے بہتر میرا خیال میں کوئی ہمارے پاس اس وقت, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسی میڈیکل انٹرونشن ایسی ہے جو کہ اتنی سستی ہو, اتنی افیکٹو ہو اور اتنی سائیڈ افیکٹ فری ہو کہ آپ تقریباً ہر ایک کو یہ دوائیاں دے سکتے ہیں اور دی جاتی ہیں. سوائے ابھی ہم پریگننٹ خواتین میں یہ دوائیاں نہیں دیتے, بیکاز کچھ ہمیں ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے کہ پریگننسی میں کوئی ہارم نہ ہو. اس کے علاوہ کسی شخص کو بھی یہ دوائیاں دی جا سکتی ہیں اور بڑی سیفلی دی جا سکتی ہیں.
सिरोसिस जब हो जाता है तो थोड़ा सा जो सर मैं सिरोसिस की बात करने वाली थी. सिरोसिस है क्या? एक तो लोगों को ये बताएं कि सिरोसिस क्या है, और जब सिरोसिस हो जाए उसके कितने स्टेज हैं सिरोसिस के, और जब सिरोसिस हो जाए तो फिर उसका क्या इलाज है, और कितने मरीजों में सिरोसिस अब ठीक हो सका है? आसान जुबान में सिरोसिस का मतलब ये होता है कि लिवर थोड़ा सा सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसमें वो हो जाती है, जख्म बन जाते हैं, फाइब्रोसिस जिसे कहते हैं, उसकी शक्ल थोड़ी बिगड़नी शुरू हो जाती है, और इवेंचुअली फिर उसका काम, लिवर का जो काम करने का तरीका है वो ख़राब होता है और ख़त्म होता है. ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस भी कई साल चलता है. ये ऐसा नहीं कि इधर से सिरोसिस हुआ और उधर से पेशेंट की डेथ हो गई. 5, 7, 10 साल तक ये प्रोसेस चल सकता है. तो उसकी 2 स्टेजेस होती हैं. एक हम कहते हैं कॉम्पनसेटेड सिरोसिस. कॉम्पनसेटेड सिरोसिस का मतलब है कि अर्ली सिरोसिस है, लिवर में वो स्कारिंग और वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन लिवर का फंक्शन अभी इंटैक्ट है, और लिवर का फंक्शन में बहुत वो रिजर्व बहुत होता है, तो काफ़ी देर तक लिवर का फंक्शन इंटैक्ट रह सकता है और पेशेंट की जो लाइफ है वो रीजनेबल गुजर सकती है. ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पे भी इंटरवेंशन ना हो तो अगला स्टेप फिर होता है डीकम्पोजिटेड सिरोसिस का. डीकम्पोजिटेड का मतलब होता है कि फिर लिवर का फंक्शन ख़राब होना शुरू हो गया, उसके जितने जो उसने जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी वो प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा, जो चीज़ें डिटॉक्सिफाई कर रही थी वो नहीं कर सक रहा. उस स्टेज पे जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि पेट का पानी भरना शुरू हो गया, ग़ुरूदगी होनी शुरू हो गई, कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई, उस स्टेज को हम डीकम्पोजिटेड सिरोसिस कहते हैं. और वो स्टेज है जहाँ पे फिर पेशेंट की मौत के जो है वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, अनलेस कि ट्रांसप्लांट ना किया जाए और उस तरह की कोई चीज़ें ना की जाए. तो सिरोसिस के अंदर ये होता है कि एक दफ़ा सिरोसिस की स्टेज आ जाए तो थोड़ा सा इन दवाइयों का असर कम हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 90% प्लस पेशेंट्स में जिनमें सिरोसिस है उनमें भी ये ट्रीटमेंट जो है इफेक्टिव है. और अगर उनका इलाज भी टाइम पे हो जाए तो वो सिरोसिस या तो रुक जाता है अपनी जगह पे, या बास केसेस में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ भी चला जाता है. कम्प्लीटली रिवर्स करना सिरोसिस को पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना पॉसिबल होता है. तो इससे मरीज़ की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है अच्छी खासी. सही. सर सिरोसिस में एक थेरेपी थी, बैंड थेरेपी जिसे हम कहते थे, वो क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं. होते हैं जो खाने की नाली में नसें बन जाती हैं, जब पेट में जब लिवर सिरोसिस होता है तो उसका जो खून की जो दवानियाँ हैं लिवर के थ्रू वो ज़ाहिर इफ़ेक्ट होता है. उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है पेट के अंदर भी और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी, और वो प्रेशर एक उसकी जो सूरत बनती है वो ये कि खाने की नाली में नसें बन जाती हैं, जिसे हम इसोफेजियल वायरसेस कहते हैं. सही. जब वो प्रेशर हद से ज़्यादा एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नसें फट जाती हैं और उनमें से ब्लीडिंग होती है, और इंटेंसिव ब्लीडिंग होती है, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि अगेन द पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग. तो जब वो नसें बनती हैं तो उनको हम एक रबर बैंड्स लगा के एंडोस्कोपी के थ्रू उनको श्रिंक करने की कोशिश करते हैं. वो श्रिंक हो जाएं तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसे बैंड लाइगेशन कहते हैं. वो भी एक जो तकरीबन जो लिवर की जो फाइनल स्टेजेस होती हैं उसकी निशानदही होती है कि वो नसें वेन्स बन गई उसके अंदर, इसोफेगस के अंदर. सही. सर जिगर के कैंसर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि जिगर के कैंसर का स्टेज किस किस्म का होता है, क्या अलामत पेशेंट्स में होती हैं कि वो हेपेटाइटिस सी जो है वो जिगर के कैंसर का बाइस बन जाता है. एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस वक्त पाकिस्तान में लिवर कैंसर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर. ठीक है, सबसे ज़्यादा कैंसर नहीं है, वो तो ब्रेस्ट है या लंग कैंसर है, ये वो है, बट इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर. राइट. तो किसी स्टेज पे ये ब्रेस्ट कैंसर पे या प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर उन पे भी हावी हो जाएगा बेसिकली, जिस तरह से जितने हमारे पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं ऐसे. एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि लिवर कैंसर जब होता है तो वो जनरली उस कंडीशन में होता है कि लिवर की हालत वैसे ही ख़राब होती है. तो आप यू आर फेसिंग नॉट जस्ट वन डिजीज़ बट 2 डिजीज़. एक तो कैंसर हो गया और दूसरा ये कि जिस ऑर्गन में वो कैंसर हुआ है वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है. इसलिए उसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, इंटरवेंशन मुश्किल हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर अब ब्रेस्ट कैंसर है, आप उसको काट के निकाल देते हैं, रेडिएशन कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, लेकिन लिवर के अंदर बाज़ दफ़ा आप वो चीज़ें नहीं कर पाते जो कि दूसरे कैंसर्स में कर सकते हैं. तो इसलिए फिर वो थोड़े से उसके जो इलाज हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं.
ٹرانسپلانٹ بیکمز امپورٹنٹ. وہ ٹرانسپلانٹ بہت سب لوگوں کا تو نہیں ہو سکتا, سو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ لیور کینسر ایک اسٹیج پہ پہنچ کے. تو اس لیے اس کی جو مورٹیلٹی جسے کہتے ہیں, جو کینسر ڈیتھ ہے, وہ اس کا ریشو لیور کینسر کے اندر کہیں زیادہ ہے ایز اپوز ٹو ادر کینسرز. سو ون آف دا بگر کازز آف مورٹیلٹی ود کینسر ہمارے ملک کے اندر. صحیح سر. اچھا, لیور کینسر کی اگر ہم بات کریں تو علامات کچھ ظاہر ہوتی ہیں کیا؟ کچھ انیشیل ٹیسٹ سے ہم آپ سرچ کر پاتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, مطلب جگر کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو علامات ظاہر کریں؟ خاص طور پہ ہیپیٹائٹس سی میں یہ پورا ایک پروگریشن چلتی ہے اس کی. پہلے انفیکشن ہوئی, جسے کرونک ہیپیٹائٹس کہتے ہیں, کہ بس صرف ورم ہے. پھر لیور میں فائبروسس ہوا جسے ہم لیور سیروسس کہتے ہیں. تو پہلی سٹیج کمپنسیٹڈ سیروسس کی ہوتی ہے, پھر وہ ڈی کمپنسیٹ ہوتا ہے, اور اس سٹیج پہ جا کے کہیں کینسر بنتا ہے زیادہ تر لوگوں میں. سو یہ پوری ایک پروگریشن ہے جس میں کہ ہم جس میں کینسر تک پہنچتے ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن پیشنٹس کو ڈائگنوز ہو جائے کہ ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے اور ان کو خاص طور پہ سیروسس ہے, پھر ان کے لیے کینسر اسکریننگ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. کینسر اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک الٹرا ساؤنڈ ہو, کچھ بلڈ ٹیسٹ ہو, تاکہ یہ پتہ چلے کہ جب بھی اگر کینسر ڈیولپ ہوا ہے تو اس کو جتنی اس کی ارلی اسٹیج میں پکڑا جا سکے, تاکہ اس کا علاج پھر آسان ہو اور کئی سارے آپشنز اویلیبل ہوں اس ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کے علاج کے لیے. تو وہ اسکریننگ پھر بیکمز کینسر اسکریننگ بیکمز سر. ٹیسٹ بتائیں گے کون سے؟ الٹرا ساؤنڈ تو آپ نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ بڑا اہم ہے, اور 1-2 بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان میں ایک الفیٹو پروٹین ہے, ایک پپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں پوٹینشلی یہاں پہ کینسر اس جگر کے اندر کینسر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, ہمیں ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بتائیں کہ ٹرانسپلانٹ کے لیے کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کا ٹرانسپلانٹ اب پاسبل ہو رہا ہے یہاں پر؟ دیکھیے, ایک تو ہمارے جو ایک لمیٹیشن کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ یہ کہ ہمارے جو ڈسیزڈ ڈونر ٹرانسپلانٹیشن تو ہے نہیں. کوئی اپنا آرگن ڈونیٹ نہیں کرتا جس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا جس کے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی ہو ایٹسیٹرا. تو ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہیں کمپلیٹلی لیونگ, جسے کہتے ہیں لیونگ ڈونر ٹرانسپلانٹ کے اوپر. لیونگ ڈونر ٹرانسپلانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کوئی زندہ شخص اپنے ایک لیور کا حصہ دیتا ہے اور وہ حصہ جو ہے وہ پیشنٹ کے میں لگ جاتا ہے. اس کا بیسس یہ ہے کہ جب ایک لیور کو کوئی انجری ہو, اس طرح کی سرجری ہو اور کسی اور جگہ لگایا جائے, تو اس میں ری گروتھ کا پوٹینشیل بہت ہوتا ہے. تو وہ 2-3 مہینے میں وہ جو ٹکڑا آپ نے لگایا ہوتا ہے وہ پورا لیور بن کے تو پھر وہ فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے اندر بہت ساری وہ ہیں لیمیٹیشنز ہیں. فار ایگزامپل, آپ جو پیشنٹس ہیں وہ صرف ٹرانسپلانٹس لیور کا جو ٹکڑا ہے وہ اپنے کلوز ریلیٹیو سے لے سکتے ہیں, کسی سے نہیں لے سکتے, تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی اپنا لیور بیچنے کھڑا ہو جائے. اس لیے ایک وہ لمیٹیشن ہے. پھر دوسری میچنگ کی لمیٹیشنز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس لیے لیور ٹرانسپلانٹ بہت افیکٹو آپریشن ہے. لیکن ابھی تک اگر ہم دیکھیں اس ملک میں ہمارے پاس میرا خیال ہے 3-4 ہزار سے زیادہ 3,000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہوئے ہوں گے اتنے سارے عرصے میں. تو ایک لمیٹیڈ وہ آپشن ہے اس وجہ سے کہ مشکل کام ہے لیونگ ڈونر ٹرانسپلانٹیشن خاص طور پہ. سر, کوئی میسج دینا چاہیں گے ہیپیٹائٹس کے عالمی دن کے حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ پریونشن از کیور فار سو مینی تھنگس, رائٹ. آپ نے جیسے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی تک ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے جو اپنے رسک فیکٹرز جو ہم نے اتنے سارے گنا دیے, اس سے آپ کو پروٹیکشن بہت ضروری ہے. دیکھیے, میسج یہ ہے ورلڈ ہیپیٹائٹس ڈے کا کہ پریونشن از دا بیسٹ تھنگ. اپنے آپ کو بچائیں ہیپیٹائٹس سے. اور وہ ہم نے بہت سارے رسک فیکٹرز گنا دیے, اور اس رسک فیکٹرز میں اگر کسی کو بھی ایکسپوجر ہوا ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں. بلکہ ایک دفعہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اس ملک میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو پھر اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ جس کو علاج کی ضرورت ہے اس کو علاج اس وقت کیا جائے. اور علاج, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہائیلی افیکٹو ٹریٹمنٹس اور ہائیلی سستی ٹریٹمنٹس, کچھ چند ہزاروں میں پیشنٹ کیور ہو سکتا ہے. تو اس سے
टेस्ट करवाते हुए घबराइए नहीं. उसकी वजह ये कि अब वो वाली बात नहीं है कि इंजेक्शंस लगते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स वाली बात नहीं है, और रिलेटिवली सस्ता इलाज है, रिलेटिवली सिंपल इलाज है. अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी या बी है तो सी तो कम से कम क्योर हो सकता है, बी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल बड़ी इसी तरह से कर सकते हैं. सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ख़ास तौर पे आलमी दिन के हवाले से टाइम दिया. नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर सईद ने हमें बताया कि बड़ा अहम है कि आप अपना कम से कम एक दफ़ा ज़िंदगी में हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो मरहला है. ख़ास तौर पे इलाज की भी अगर हम बात करें तो मरीज़ बड़े मराहिल से उसको गुजरना पड़ता है, बड़े तकलीफ दे मराहिल हैं. तो बेहतर ये है कि इंजेक्शंस, एक तो अपनी ज़िंदगी से इंजेक्शंस निकाल दें. उस वक्त ज़रूरत पेश आती है इंजेक्शन की जब आप मुंह से अद्वियात नहीं ले रहे हैं, या कोई आपको क्यूट इन्फेक्शन हुआ है और आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं और हॉस्पिटल समझता है कि आपको इंजेक्शन लगाया जाए, तो उस वक्त ज़रूरत हो. कभी भी बहुत सारे लोग हमने देखा है कि ज़िंदगी में उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, कहीं जोड़ों में दर्द है, कहीं भी तकलीफ है, तो जाके फ़ौरन इंजेक्शन लगवा लेते हैं. तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा फैलाने का सबब है. 70% अगर हम देखें तो एक फ़र्द पाकिस्तान में 12 इंजेक्शन साल में लगवा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है. WHO के मुताबिक सिर्फ 2 इंजेक्शन साल में एक फ़र्द को लगने चाहिए और हम 12 पे खड़े हैं. तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इंजेक्शंस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं और हम हेपेटाइटिस में इस वक्त दुनिया में आगे निकल चुके हैं और बहुत सारे ममालिक इसको कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके. उसकी सबसे बड़ी वजह इंजेक्शंस का बेतहाशा इस्तेमाल है. और लोग हर 12 तो मैं शायद कह रही हूँ, ये एक तखमीना लगाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो साल में 12 या 20 इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं. तो ये अगर सिर्फ इंजेक्शंस को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो 70% जो है इस मर्ज़ का कंट्रोल हासिल किया जा सकता है. नाज़रीन, इसी के साथ अपने प्रोग्राम में अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिएगा. अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.